اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اور اس سلسلہ بحث کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا تھا اس کی آخری نشست آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ موضوع حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان تھا۔ گرچہ کہ ایمان جو ہے، اسی ایمان کی تجلیوں میں سے انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، تمام مومنین و مومنات ہیں، اسی ایمان سے بننے والے جنتی حضرات ہیں۔ لہذا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مختصر جلسے میں حقیقت ایمان کو کما حقہ بیان کر دیا جائے؟ لیکن پھر بھی جناب آپ کی خدمت اقدس میں آپ کے حضور کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان گزارشات کو جس آیت کے ذیل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ سورہ آل عمران، جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 193 ہے، اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس اولو الالباب کی بات کو، اولو الالباب کے قول کو بیان کر رہی ہے کہ اولو الالباب نے اس دنیا میں کیا مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے کے ریئیکٹ میں، اس مشاہدے کے جواب میں انہوں نے کس طریقے سے لبیک کہا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا معبود ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما، اور ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ قرار دے۔ جناب آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ ندا جو ہے ندائے فطری ہے، فطرت کی آواز ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں رکھا ہے، جو ہر انسان کے مقام لاشعوری میں موجود ہے۔ بس ضرورت ہے تو وہ اس بات کی کہ اس کو لاشعور سے شعور پر لے آیا جائے۔ اگر انسان
اس کوشش میں کامیاب ہو جائے کہ اس آواز کو مقام شعور پہ لے آئے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ، رسول و قرآن کی نگاہ میں ایسا شخص اولو الالباب میں شامل ہے۔ اور یہ فطرت کیا ہے جناب؟ اس فطرت کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اگر اسی فطرت کی روایتوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ہمیں ان روایتوں کے دو گروہ ملتے ہیں۔ روایتیں دو قسم کی ملتی ہیں۔ کچھ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فطرت کا امتحان ہے، یہ جو فطرت کی ندا ہے، یہ غیر معصوم کو عالم ذر میں دی تھی، یعنی غیر معصوم کا امتحان لیا گیا تھا عالم ذر میں۔ کچھ غیر معصوم کی اس فطرت کو، اس امتحان کو عالم ذر میں بیان کرتی ہیں، تو کچھ جو ہے معصوم کے امتحان کو بیان کرتی ہے، نبیوں کے امتحان کو بیان کرتی ہے۔ غیر معصوم کا امتحان کہاں ہوا؟ جناب عالم ذر میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جناب آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا ہے۔ کس طریقے سے نکالا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں فَخَرَجُوا كَالذَّرِّ، پس وہ اس طریقے سے نکلے ہیں جیسے کہ مٹی کے ذرات ہوتے ہیں۔ کچھ جناب آدم کی یمین طرف تھے اور کچھ شمال طرف تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں غیر معصوم کا امتحان لیا ہے۔ کس طریقے سے امتحان لیا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب اصحاب یمین کو، آپ نے پڑھا ہے نا قرآن میں، اصحاب یمین ہوتے ہیں، اصحاب شمال ہوتے ہیں۔ جب اصحاب یمین کو حکم دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اللہ کی اطاعت کو بجا لاتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں داخل کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا، خالق کا حکم تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ جلائے گی۔ جناب عالم ذر مقام شعور ہے۔ عالم ذر، وہاں پر لا شعوری کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی حکمت، فلسفہ و عرفان اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ اگر کہیں لا شعوری کی گنجائش ہے تو وہ یہ دنیا ہے۔ اس دنیا سے مافوق جتنے بھی عالم ہیں، وہاں پر ہر شے شعور میں ہے، ہر شے وجدان میں ہے۔ لہٰذا وہ جانتے تھے کہ آگ جلائے گی، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوا، آگ میں داخل ہو گئے۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں داخل ہوئے تھے، جس طریقے سے اللہ نے اپنے ابراہیم پر آگ کو برداً و سلامہ کہہ کے ٹھنڈا کیا تھا، اسی طریقے سے آگ ان کو بھی جلا نہ پائی، آگ ان کو بھی ایذا نہ دے پائی۔ لیکن جب یہی حکم اصحاب شمال کو ہوتا ہے، شمال والوں کو ہوتا ہے، جو آدم کی ذریت سے عالم ذر میں نکالے گئے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے تیار نہیں ہے، گرچہ کہ خالق حکم دے رہا ہے، گرچہ کہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کو نہیں بلکہ آگ کے جلانے کی جانب نگاہ کر رہے ہیں۔ جناب یہ ایک عجیب اور لطیف مطلب ہے، اگر آپ کی خدمت میں پہنچا پایا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی دعاؤں سے مستفید ہوں گا۔ اصحاب یمین نے اللہ کے حکم کی طرف دیکھا، اصحاب شمال نے خالق کے حکم کی جانب نہیں دیکھا۔
بلکہ جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس کے آثار کو دیکھا اور اس بات کو سمجھا کہ یہ آثار ہمارے لیے فائدے مند ہیں یا فائدے مند نہیں ہے، اور آگ چونکہ جلایا کرتی ہے اس وجہ سے انہوں نے آگ سے گریز کیا۔ لہٰذا جناب قاعدہ یہ بنتا ہے جو خالق کے حکم کو دیکھتا ہے اس کا نجات پانا، اس کا کامیاب ہونا اس بندے سے قریب ہوتا ہے جو محکوم کے آثار کو دیکھنے کے بعد اطاعت کرتا ہے۔ جناب اس بات کی وضاحت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میرے مولا کے پاس خراسان سے ایک شخص آیا ہے اور کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، خراسان میں جو ہے آپ کے چاہنے والے ہیں، خراسان میں آپ کے انصار ہیں، خراسان میں آپ کے مددگار ہیں۔ مولا وہ تقاضا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خروج کیجئے، ظالم وقت کے سامنے خروج کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرا مولا کربلا کو دیکھ چکا ہے۔ میرا مولا کیا کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو کہ خراسان میں ہمارے چاہنے والے ہیں؟ ایک مرتبہ کنیز کو اشارہ کرتا ہے کہ تنور کو جلایا جائے، تنور کو جلایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا اس کو حکم دیتا ہے، اے خراسانی اس آگ میں داخل ہو جا۔ بڑا پریشان ہے مولا، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، آپ کا ناصر بننے آیا ہوں، آپ کا خادم بننے آیا ہوں، اور آپ مجھے جلانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے ہی مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں تاریخ کہتی ہے ہارون مکی جو ہے میرے مولا کے پاس آتا ہے، یہ باتیں چل رہی ہوتی ہے، ہارون مکی آتا ہے۔ جناب توجہ رکھیے گا، واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، واقعے میں جو سنخیت ہے، جو صفت ہے، اس صفت کی طرف لے کے جانا مقصود ہے۔ اس نے آگ کو دیکھا کہ آگ جلاتی ہے، اس کو نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، حکم امام وقت دے رہے ہیں۔ آگ کو دیکھا کہ آگ جلاتی ہے، لہٰذا مجھے ایذا پہنچے گی، مجھے تکلیف پہنچے گی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے معذرت کر لیتا ہے۔ لیکن ہارون مکی آتا ہے، سلام کرتا ہے، رسول اللہ کے فرزند سلام کا جواب دیتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں ہارون مکی اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جناب تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی سوال نہیں کرتے، تنور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرا مولا جو ہے اس تنور کا ڈھکن جو ہے اوپر سے بند کر دیتا ہے اور اس خراسانی سے گفت و شنید میں لگ جاتا ہے، بات چیت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب تھوڑی دیر ہوتی ہے اور اس کے کہنے پر اس ڈھکن کو ہٹایا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کیا دیکھتا ہے خراسانی کہ جو مولا کے حکم میں آگ میں داخل ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لہٰذا جناب نتیجہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم، اللہ کی حاکمیت کے مطابق عمل کرتا ہے اس پر آگ بھی ٹھنڈی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور جو حکم کے محکوم کے آثار کے اعتبار سے عمل کرتا ہے قریب اندیشہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کی چیز میں اطاعت کرے اور اپنے نقصان کی چیز میں، اپنی ایذا و تکلیف کی چیزوں میں، ان امور میں خدا کی مخالفت کر جائے۔ جو زمانے کے امام کے حکم کو دیکھتا ہے کہ زمانے کا امام حکم دے رہا ہے، یہ نجات کے قریب ہے۔ جو یہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے۔
لہٰذا عزیزان گرامی ایک امتحان عالم ذر میں ہوا جو اصحاب یمین کا ہوا، جو اصحاب شمال کا ہوا، لیکن روایات کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک امتحان نبیوں کا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو اکٹھا کیا ہے، قرآن مجید میں فرماتا ہے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے میثاق لیا تھا، تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا۔ جناب قرآن سمجھنے کے لیے ہے، تمام نبیوں سے کہاں عہد و پیمان لیا گیا؟ اس زمانے میں آدم کا زمانہ الگ ہے، نوح کا زمانہ الگ ہے، ابراہیم کا زمانہ الگ ہے، موسیٰ عیسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ الگ ہے۔ یہ جو تمام نبیوں سے امتحان لیا گیا ہے یہ عالم ذر میں لیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ تو وہاں تمام نبیوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے بلا، ہاں اے ہمارے معبود ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ جناب تمام نبیوں نے 1,24,000 نبیوں نے اس امتحان کو دیا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تمام نے کہا ہے بلا، ہاں ہمارے معبود تو ہمارا رب ہے۔ آدم سے خاتم تک نے سب نے اقرار کیا ہے۔ جب تمام نبیوں نے اقرار کیا تو محمد مصطفیٰ سید الانبیاء قرار کیسے پا گئے؟ جب تمام نبیوں نے ہی اقرار کیا ہے تو محمد مصطفیٰ افضل الانبیاء کیسے قرار پائے؟ کیا وجہ تھی کہ آدم نے بھی اقرار کیا لیکن آدم محمد سے افضل نہیں ہو پائے؟ کیا وجہ تھی ابراہیم نے بھی اقرار کیا لیکن ابراہیم جیسا نبی اگر دعا کرتا ہوا نظر آیا تو کیا دعا کرتا ہوا نظر آیا؟ اللہم اجعلنی من شیعتہ، اے اللہ تو مجھے محمد اور ان کی آل کے شیعوں میں سے قرار دے۔ موسیٰ عیسیٰ نے بھی اس ندا پر لبیک کہا لیکن محمد مصطفیٰ سے افضل قرار نہیں پائے۔ وجہ کیا تھی؟ سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کو افضل الانبیاء قرار دیا، سید الانبیاء قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں اول من سبقت من رسولی الی بلا رسول اللہ، اول من سبقت، کہ نبیوں میں سے رسولوں میں سے جس نے سب سے پہلے اقرار کیا، اقرار سب نے کیا، نبیوں میں سے کوئی ایک ایسا فرد واحد نہیں تھا جس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہو، سب نے اقرار کیا، لیکن جس نے سب سے پہلے اقرار کیا وہ رسول اللہ کی ذات تھی، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو افضل الانبیاء قرار دیا، ان کو سید المرسلین قرار دیا۔ لہٰذا جو اقرار میں اولیت رکھتا تھا وہ مرتبے میں بھی اولیت رکھتا تھا۔ روایات کا ایک اور گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اللہ کی توحید پر سب سے پہلے لبیک کہا، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب نے رسول کی رسالت پر سب سے پہلے لبیک کہا، چاہے وہ عالم ذر ہو یا عالم ذر سے پہلے کے واقعات ہوں، یا اس دنیا میں دعوت ذوالعشیرہ ہو یا مقام غدیر۔ تو جناب مقام توجہ ہے نا کہ اگر رسول اقرار میں اولیت کی وجہ سے افضل ہیں
تو کیا میرا علی محمد مصطفیٰ کی رسالت کے اقرار میں اولیت کی وجہ سے افضل نہیں ہوگا؟ لہٰذا علی جو ہے جس طریقے سے محمد افضل الانبیاء ہیں، اسی طریقے سے میرا علی افضل الاوصیاء ہے، سید الاوصیاء ہے۔ لیکن جناب ایک اور بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے سب سے پہلے اقرار ضرور کیا، سب سے پہلے بلا لبیک ضرور کہا، لیکن تمام نبیوں کی ماہیت تو ایک تھی، تمام نبیوں کی حقیقت تو ایک تھی، پھر کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی محمد مصطفیٰ کے اندر خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ نے اللہ کی ربوبیت پر سب سے پہلے لبیک کہا؟ نہیں پتہ جناب یہ مطلب آپ تک کس حد تک پہنچا پایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی ربوبیت کی ندا دی ہے، آدم سے خاتم تک سب نے لبیک کہا ہے، سب نے بلا کہا ہے، سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے سب سے پہلے بلا کہا، سب سے پہلے لبیک کہا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول کے اندر کوئی تو ایسی خصوصیت ہوگی نا جس کی وجہ سے عالم زر میں بھی نبیوں پر سبقت لے کے گئے، اور اس دنیا مادی دنیا میں بھی نبیوں سے افضل الانبیاء قرار پائے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ تو جناب اس وجہ کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جناب وہ قاعدہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر شے اپنی اصل کی جانب پلٹتی ہے۔ جناب یہ محکم قاعدہ ہے، عقلی قاعدہ ہے، اور عقلی قاعدے میں کہیں ایکسیپشن نہیں ہوا کرتا، کہیں تخصیص نہیں ہوا کرتی۔ ہر شے اپنی اصل کی جانب پلٹتی ہے۔ لہذا اگر کسی بھی شے کو چھوڑ دیا جائے اور اس پر موانع وارد نہ ہو، اس پر روک تھام وارد نہ ہو، تو وہ شے اپنی اصل کی جانب پلٹے گی۔ جناب اسی طریقے سے یہ دنیا روحانیت سے شروع ہوئی ہے۔ اس عالم مادہ سے پہلے عالم زر جو کہ روحانی عالم ہے، یہ دنیا روحانیت سے شروع ہوئی ہے، اور اس دنیا کے بعد دوبارہ روحانیت کی طرف پلٹ جائے گی۔ انسان کی ابتدا موت ہے، موت انتقال ہے۔ انسان عالم زر سے اس دنیا میں منتقل ہوا، لہذا انسان کی ابتدا انتقال ہے، لہذا انسان کی انتہا بھی انتقال ہی ہے۔ اس دنیا سے دوبارہ عالم روحانیت کی طرف پلٹ جائے گا۔ لہذا جناب جب ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، اپنی اصل کی طرف کھنچتی ہے، تو محمد مصطفیٰ کی جو اصل تھی، اس اصل کے اندر وہ خصوصیت تھی کہ جس خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے لبیک کہا۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ اصل پہچانے تو کس طریقے سے پہچانے؟ جناب اگر اصل کو ہم نہیں پہچان سکتے تو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ محمد مصطفیٰ کہاں تک پہنچے، تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد مصطفیٰ کی ابتدا کہاں سے ہے۔ جناب عظیم مطلب ہے، نہیں پتا کہ کس حد تک آپ کی خدمت میں بیان کر پاؤں گا۔ اگر محمد مصطفیٰ کی انتہا سمجھ میں آ جائے، اگر محمد مصطفیٰ کی اس دنیا میں وہ حد سمجھ میں آ جائے کہ جہاں تک میرا نبی پہنچا ہے، تو کچھ نہ کچھ حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل و ابتدا کہاں سے ہوگی۔ جناب میرا نبی کہاں تک پہنچا ہے؟ جائیے معراج دیکھیے، آپ کی خدمت میں قاعدہ بیان کیا ہے نا، اس قاعدے کے ذیل میں آئیے معراج دیکھیے۔ معراج میں میرا رسول زمین سے
زمین سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، یہاں تک کائنات کا رسول سدرۃ المنتہا پہ پہنچا ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا نا تو وہاں پر جبرائیل نے کیا کہا ہے کہ یا رسول اللہ آگے آپ تشریف لے کے جائیے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے تاریخ کہتی ہے کہ جبرائیل سے کہا ہے کہ اے جبرائیل کیا اس مقام پر میرا ساتھ چھوڑو گے؟ پتہ ہے جبرائیل نے کیا جملہ کہا ہے؟ جبرائیل نے بڑا ایک عجیب و غریب جملہ کہا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ وَتِئْتَ مَوْتِئًا لَمْ يَتَأْهُ قَبْلَهُ ملک مقرب و نبی مرسل۔ اے رسول اللہ آج آپ جہاں پہنچے ہیں، آج آپ نے جہاں پر قدم رکھے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے پہلے نہ کبھی کسی مقرب فرشتے نے اس مقام پر قدم رکھے ہیں، نہ کبھی نبی مرسل نے اس مقام پر قدم رکھے ہیں۔ میرا رسول جناب یہ سدرۃ المنتہا کی بات ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے وہ حجابات ہیں کہ جن کو طے کر کے میرا نبی کعبہ قوسین تک گیا ہے۔ یہ کعبہ قوسین وہ مقام ہے، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں عالم امکان میں سے کوئی نہیں پہنچ پایا۔ عالم امکان میں سے جناب جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پایا، میرا نبی وہاں تک پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں جناب؟ قاعدہ یہ تھا نا کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے سب سے پہلے لبیک کہا، وجہ کیا تھی کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ محمد کہاں تک پہنچے تو یہ سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے کہ محمد کی ابتدا کس جگہ سے ہے۔ اسی وجہ سے صادق آل محمد نے فرمایا لولا ان روحہ او نفسہ من ذالک المکان لم قدر ما قدر ان یبلغہ۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کا نفس، محمد مصطفیٰ کا نفس اور محمد مصطفیٰ کی روح، صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا نفس اور روح اگر اس مقام سے نہ ہوتی تو کبھی اللہ کا رسول اس مقام تک نہ پہنچ پاتا۔ لہٰذا اللہ کے رسول کو اپنے رب سے وہ قرابت حاصل تھی، اللہ کے رسول کو اپنے رب سے وہ خصوصیت حاصل تھی کہ جس خصوصیت کو عالم امکان میں کوئی حاصل نہیں کر پایا۔ جناب اگر یہ بات آپ کی خدمت تک پہنچ گئی تو ایک مطلب اور بات کو تمام کر دوں گا، چونکہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا تمام علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ اس مکان سے ہیں تو حدیث قصہ میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اگر محمد مصطفیٰ اس مکان سے ہیں تو آپ کی خدمت میں روایت پڑی تھی جس میں معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ اگر میرا رسول اس مکان سے ہے، میرے رسول کی ابتدا یہاں سے ہے، تو قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ آیت مباہلہ یاد ہے نا؟ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول نجران کے عیسائیوں سے کہو جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ شاہد مثال یہ ہے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں،
پوری مسلمان کی تاریخ گواہ ہے، جو نفس رسول بن کے چلا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب تھا۔ اسی وجہ سے ایک آخری روایات کا خلاصہ نتیجے کے طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے ہیں اور معراج پہ اللہ کے رسول نے جو دیکھا، جو سنا، جب زمین پر اتر کے علی کو بیان کرنا شروع کیا ہے نا، تو پتہ ہے روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں جو اللہ کے رسول نے بلند ہو کے دیکھا، جو اللہ کے رسول نے بلند ہو کے سنا، علی ابن ابی طالب نے زمین پر بیٹھ کر وہ سب کچھ دیکھا، وہ سب کچھ سنا، چاہے سدرۃ المنتہا سے پہلے کی بات ہو یا سدرۃ المنتہا کے بعد کی بات ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ایمان فطرت توحید ہے، لیکن توحید جب سمجھ میں آتی ہے جب رسالت کا حق ادا کیا جائے، اور رسالت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب علی و اولاد علی کی ولایت کو تسلیم کیا جائے، ان کی امامت کو تسلیم کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اجر کیا قرار دیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اجر ان کے قرابت داروں کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ معبود حقیقت ایمان و مقتضیات ایمان کے بارے میں جو گفتگو کی گئی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان مطالب کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرما، والحمد للہ رب العالمین۔